الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے گا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین نویت سنت الاعتکاف باجماعت نماز میں جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے یا جس میں آہستہ قرات کرتا ہے، مقتدی نے امام کے پیچھے کیا کچھ پڑھنا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی نماز ہو، بے شک انہیں یاد رکھیں، کوئی بھی نماز ہو جسے آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کس حالت میں پڑھ رہے ہیں؟ یعنی باجماعت پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے خواہ ہو بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز، جس طرح مغرب عشاء فجر میں بلند آواز سے کرتا ہے، جمعۃ المبارک میں بلند آواز سے کی جاتی ہے، یا آہستہ جس طرح ظہر عصر میں قرات کی جاتی ہے، مقتدی قرات نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ مقتدی امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو بھی قرآن سے پڑھا جاتا ہے نماز میں، جہاں سے بھی، مقتدی یہ نہیں پڑھ سکتا۔ مقتدی ثنا پڑھے گا، تعوذ اور تسمیہ بھی مقتدی نہیں پڑھ سکتا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ اس کا حصہ ہوتا ہے جس نے قرات کرنی ہوتی ہے، اب مقتدی قرات نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ تعوذ اور تسمیہ بھی فقط ثنا پڑے گا قیام کی حالت میں۔ قیام کی حالت میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں، سوائے پہلی رکعت کے ثنا کے امام کے پیچھے مقتدی کوئی چیز پڑھ سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتدی جو ہے، مقتدی جس نے کسی امام کی کیا کر رکھی ہے؟ ابتدا، فرمایا یہ قرات نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا امام ہوتا ہی اس لیے اس کی ابتدا کیجیے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لہو امام فقرات الامام لہو قرات، حکم قال علیہ السلام، فرمایا جس کا امام ہوتا ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کو کافی ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کو، لہذا قیام کی حالت میں پہلی رکعت کے سوا، وہ بھی پہلی رکعت میں فقط ثنا اور کوئی چیز مقتدی پڑھ سکتا، یاد رکھیں۔ ہاں اگر وتر کی نماز ہے وہ اور بات ہے، دعائے قنوت مقتدی پڑھے گا، وہ بھی حالت قیام کی ہی ہوتی ہے، وہ بھی حالت کس کی ہوتی ہے؟ قیام ہی کی ہوتی ہے۔ بقایا جو تکبیرات ہیں انتقال کی، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف، یہ امام بھی کہتا ہے، مقتدی بھی کہتا ہے۔ رکوع اور سجود کی تسبیحات یہ بھی مقتدی پڑھے گا، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی مقتدی نے پڑھنا ہے، التحیات بھی مقتدی نے، خواہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، مقتدی نے التحیات بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ مقتدی قرات نہیں کر سکتا امام کے پیچھے، بقایا جو تکبیرات کی، انتقالات کی تکبیرات ہیں، یا رکوع و سجود کی تسبیحات ہیں، یا اتحیات میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں،
دعا پڑھتے ہیں، یہ مقتدی نے پڑھنا ہوتا ہے، یہ مقتدی نے پڑھنا ہوتا ہے۔ قرات گویا امام کا حصہ ہے، سادہ لفظ، مقتدی کو قرات کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، صحابہ تابعین نے جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں اس کے لیے مختلف جملے بولے۔ بعض لوگوں نے کہا ہمارے اسلاف میں سے صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین میں سے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ہونا چاہیے تاکہ وہ قرات نہ کر سکے، تاکہ وہ قرات نہ کر سکے۔ ہر حال میں یاد رکھیں، آپ امام کے پیچھے دن کی نماز ہے جس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، یا رات کی نماز ہے جس میں بلند آواز، امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کر سکتا۔ پچھلے دن کے درس میں ہمیں بتایا گیا کہ مقتدی ثنا پڑھے گا اور کچھ نہیں پڑھے گا۔ غور سے سوال سنے پہلے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر قاعدہ اولیٰ میں التحیات عبد و رسول سے آگے بڑھ گیا تو سجدہ صاحب لازم ہے۔ بتایا جائے مقتدی کیسے سجدہ صاحب کرے، یہ سننے میں مسٹیک ہوئی ہے، مقتدی کے لیے یہ جملے کسی نے نہیں بولے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے اور غیر مؤکدہ اور نفل نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور الگ نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کرا رہا ہے، یہ ان دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں امام نے بیٹھنا ہوتا ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جب پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب عبد و رسولوں کے بعد فرض نماز، واجب یا سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ پہ کھڑے ہونا فرض ہوتا ہے، کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اب وہ بھول گیا، بھول کر اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھ ڈالا، فوراً یاد آیا، کھڑا ہو گیا، امام پر سجدہ صاحب لازم ہے یا منفرد شخص پہ سجدہ صاحب لازم ہے۔ اگر مقتدی نے یہی غلطی کر ڈالی، کون سی قاعدہ اولیٰ میں عبد و رسولوں سے آگے چلا گیا تو مقتدی کی اس غلطی کی وجہ سے مقتدی پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرمایا جب مقتدی کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے شرم اس پہ کیا لازم ہوتا ہے؟ سجدہ ہے، تو فرمایا مقتدی کی اس غلطی کو امام اٹھا لیتا ہے، اس کی غلطی کو امام مقتدی پہ سجدہ صاحب نہیں آگا، وہ غلطی وہی کر رہا ہے کہ یہ بھی درود شریف پڑھ کے غلطی کر بیٹھا ہے، کیونکہ عبد و رسولوں کے فوراً بعد کھڑا ہونا فرض تھا، اور جب فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے۔ تو جس نے درود شریف پڑھا تو فرض میں تاخیر کی تھی نہ کی؟ ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فقہ کو مدون فرما رہے تھے تو جب اس مسئلے پر پہنچے نا تو فرمایا لکھو سنت مؤکدہ، واجب اور فرض نماز کے قاعدہ اولیٰ میں جو مسلمان درود شریف پڑھ ڈالے، عبد الرسول کے بعد درود شریف پڑھ ڈالے، اس پہ سجدہ صاحب لازم ہے۔ کس امام نے یہ مسئلہ لکھا تھا؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب آپ سوئے تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے بھائی، جو ہماری ذات پہ درود پڑے آپ نے اس پہ سجدہ صاحب لازم کر دیا۔ محبت ہو سرکار کی اپنے غلام سے تو ایسے ہو۔ امام صاحب سے آپ نے حکم فرمایا، سرکار علیہ السلام امام اعظم سے اپنے غلام سے، عجیب بات ہے جو ہماری ذات پہ درود پڑھتے ہیں آپ نے اس پہ کیا لازم کر دیا؟ سجدہ صاحب لازم کر دیا۔ سیدنا امام اعظم محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ درود کی وجہ سے نہیں لازم کیا، فرض میں تخیر کرتا ہے اس لیے لازم کیا ہے، آپ کے ذات پہ درود پڑھنے کی وجہ سے میں نے لازم
تو سرکار مسکرا دی. سرکار کا مسکرانا گویا یہ محبت کی علامت و دلیل ہے. آپ دیکھیں ہمارے امام صاحب پر سرکار کا کتنا کرم تھا کہ جب دیکھا نا اب بات کرنے کا موقع مل گیا فوراً خواب میں تشریف لائے. حالانکہ سرکار بھی جانتے تھے کہ یہ فرض کی تاخیر کی وجہ سے لازم کیا گیا، لیکن محبت کی بنا پہ فوراً خواب میں تشریف لائے اور پوچھا کہ اے غلام یہ کیا ہے؟ جو ہمارے ذات پہ درود پڑے اس پہ سجدہ صاحب لازم. آج کی یاشنا ایسی بات نہیں، بلکہ میں نے تو اس لیے یہ مسئلہ لکھوایا ہے کہ اس کے فرض میں تاخیر ہوگی. اس کے فرض میں کیا ہوگی؟ تو سرکار علیہ السلام مسکرا دی. یہ بات سن کے آپ نے مسکرانا شروع کرا. تو ہمارے امام صاحب پر اللہ اور اللہ کے رسول کا اس قدر کرم تھا. آپ کو علم ہے اس بات کا؟ دنیا میں جاگتے ہوئے رب کا دیدار عام لوگوں کے لیے محال قطعی. اگر کوئی پیر صاحب کہے نا کہ میں تو ایسا ہوں کہ میں نے جاگتے ہوئے رب کا کیا کیا، اب پاگل اور جاہل قسم کا جو اس کا مرید ہوگا وہ کہے گا واہ پیر صاحب اتنے پہنچے ہوں جاگتے ہوئے رب کا دیدار. اور جو پڑھا ہوا ہوگا وہ کہے گا پیر صاحب کافر ہو گئے. شریعت کا مطلب یہ جاگتے ہوئے جو رب کے دیدار کا عام لوگوں میں سے دعویٰ کرے دنیا میں خدا اسلام سے خارج ہے. خدا اسلام سے ہاں دنیا میں اللہ جل شانہ کا دیدار علی کو نشان ہے جس کو اس نے شان کھلائے گئے. بندوں کو خواب کی حالت میں ہو سکتا ہے، بندوں کو خواب کی حالت میں. ہمارے امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو خواب کی حالت میں رب نے 100 مرتبہ اپنا دیدار امام اعظم کو عطا فرمایا. اتنا بڑا رب کا کرم، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے خواب کی حالت میں اپنے رب کا کیا کیا. اسی طرح امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، کیونکہ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد علیہ رحمۃ. امام محمد شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے. اور قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام احمد بن حنبل کو رب نے خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا، خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا فرمایا. امام احمد بن حنبل سوال کرنے کے بڑے عادی تھے. اپنے رب کا جب دیدار کیا تو موقع پایا سوال کرنے کا، چلو آج رب کو بھی سوال کرتے ہیں. آج رب کو بھی رب کی بارگاہ میں خواب کی حالت میں جو دیدار کی حالت میں ماں علی کو نشانی جس طرح رب کی شان کے لائق تھا یا ہے. آج کی میرے مولا مجھے یہ بتا، میں تیرا عاجز بندہ تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے ذہن میں سوال ہے، تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ غور کریں مولا، تیری بارگاہ میں ڈائریکٹ رب سے سوال کیا جائے. اور امام احمد بن حنبل جو فقہ میں ایک مذہب ایک مسلک کے بانی ہے، آپ کی ابتدا کی جاتی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، حنبلی المسلک. حرمین شریفین میں ہماری معلومات کے مطابق اور میرے مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث جامعہ قادریہ نشریہ حضرت علامہ مولانا سیدی و مرشدی و مأوائی و ملجائی مفتی غلام حیدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب عمرے سے واپس تشریف لائے تو میں نے یہی سوال کیا تھا کہ وہاں کے ائمہ کس امام کی اقتدا کرتے ہیں. میں گیا تو میں نے وہاں جو کچھ دیکھا مجھے جو معلوم ہوا میں نے کہا چلو مفتی صاحب سے بھی اس کے متعلق تصدیق کروا دی. تو آپ نے فرمایا ہمارے علم کے مطابق وہ حنبلی المسلک ہے. حرمین شریفین کے ائمہ کیا ہے؟ حنبلی المسلک ہے. وہ غیر مقلد نہیں ہے، یاد رکھیں. نہ وہ غیر مقلدوں کی طرح کوئی کام کرتے. آپ کہیں گے وہ تو رفع یدین کرتے ہیں، وہ تو آمین اونچی کرتے ہیں. یہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے. رفع یدین تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ آپ امام احمد بن حنبل کے کیا ہیں؟ مقلد. اور جو جس کا مقلد ہے ائمہ اربعہ میں سے اس امام کے مسلک پر چلنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک
رضی اللہ عنہ اجمعین کے نزدیک نماز میں رفع یدین مستحب ہے. ہمارے امام صاحب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا مستحب ہے اور یہ منسوخ ہو چکا ہے. ان ائمہ کے پاس اپنے موقع پر دلائل، ہمارے امام صاحب کے پاس اپنے موقع پر کیا ہے؟ تو جو جس امام کی اقتداء کر اس کو اسی امام کے مسئلے پر عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر یہ فائل واجب ہوتا، غور کریں، رفع یدین کو لازمی ہوتا، خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ظاہری انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک پر بساؤ کا تشریف لے جایا کرتے تھے آپ کے مزار پر. اور امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں یہ قصد کر کے جاتا کہ امام اعظم کی قبر انور پہ جاؤں گا تو رب میری حاجت کو پورا کروا دے گا. آپ وہاں جاتے، آپ امام صاحب کے مزار پہ جب نماز پڑھتے یا پڑھاتے رفع یدین کیا کرتے تھے؟ آمین بھی اونچی نہیں فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ کو بالجار بھی نہیں پڑھتے تھے. شاگردوں نے سوال کیا حضور یہ تینوں کام آپ کے مسلک کے ہیں، آپ امام صاحب کی قبر انور پہ آئے ہیں تو آپ یہ کام بھی کرتے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تینوں کام امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں جائز نہیں ہے. آپ کے نزدیک یہ جائز، تو میں آپ کی قبر پہ اگر یہی پڑھوں تو امام صاحب اندر کیا سوچیں گے؟ امام شافعی میری قبر پہ آ کے میرے مسلک کے خلاف نمازیں پڑھتے ہو. مجھے امام سے حیا آتی ہے اس لیے یہاں کے میں امام صاحب کے مسلک پہ نماز پڑھ دیتا. تو گویا ان کے نزدیک بھی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے. امام صاحب کی دل جو نہیں کہ امام شافعی نے اپنا مسلک ہی کرتا. اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعات موجود ہیں، صرف ہماری کتابوں میں موجود ہے، یاد رکھیں. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد سیدنا امام احمد بن حنبل نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کیا کیا؟ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سوال کا جواب سنیں اور اپنے گریبان میں جا کے ہم اس کام سے کتنے دور ہیں. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے میری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم کتنی تلاوت کا ہمارا معمول کیا ہے. اور ادھر رب سے جب سوال کیا رب کے بندے تو جواب کیا ملتا ہے؟ میری بارگاہ کو سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کیا خیال ہے وہ تلاوت کا دن بنا ہے کہ نہیں بنا؟ یار کم از کم کہہ تو دیں انشاءاللہ تلاوت کریں گے. آپ تو چوکتی رہتے ہیں، پتہ نہیں اتنا ہی وہ روزے میں آپ کو چوک کر آ رہی ہے، تو اتنا مسئلہ بنتا نہیں ہے جتنا آپ بنا رکھتے ہیں. اکیلا آپ تو روزے والے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو بھی روزہ ہے. میں آپ کے سامنے کم از کم آپ سے ایک دن میں 3 مرتبہ مخاطب ہوتا ہوں بھائی کہ میں نے بھی تو روزہ رکھا ہی ہوتا ہے. بولا کریں کچھ نہیں ہوتا، نہیں پیاس کرتی آپ، بلکہ میں نے یہ دیکھا یقین جانے دین جتنا زیادہ آپ پڑھیں روزے کی حالت میں آپ کے روزے کا معاملہ اتنا اچھا ہوتا ہے. بھوک پیاس اتنی جلدی ختم ہوتی جاتی ہے جتنا زیادہ آپ دین کے اندر انوالو ہوتے ہیں. میں نے تو یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے جتنا آپ دین پہ عمل کریں روزے کی حالت میں آپ کے روزے میں اتنی روحانیت بڑھتی جاتی ہے. اتنی روحانیت میں وسعتیں اور برکتیں اللہ نازل کرتا ہے. محسوس ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ روزہ ہے، کوئی بھوک کوئی پیاس ہے کہ نہیں. اب کیا خیال ہے تلاوت کلام مجید کریں گے نا انشاءاللہ. تو یاد رکھیں کہ سجدہ صاحب جو مقتدی کی غلطی کی وجہ سے آیا، اسی سے یہ آگے بات نکلی تھی، وہ امام اٹھا لیتا ہے. وہ امام کیا کرتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے. اس کی وجہ سے اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا. یہ مسئلہ منفرد اور امام کے لیے ہے، منفرد اور امام کے لیے ہے. اگلا سوال انہوں نے کیا ہے نماز کے بیان میں یہ سنا ہے ہم نے اگر مکبر کی تکبیر درست نہ ہو تو پیچھے والوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. مکبر نہ کہیں، اس کو امام سے تبدیل کریں. کس سے تبدیل کریں؟ امام سے تبدیل کریں کہ امام کی تکبیر دائمہ اگر درست نہیں ہے تو پیچھے سب کی نماز ختم ہوتی ہے.
It's a Shabki namaz. اور اس میں